السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ بی اے بی ایس سی ایف وائی ایس ایل پیپر نمبر فرسٹ کے آج اس لیکچر میں سبھی طلباء و طالبات کا استقبال کرتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا نصاب شعری اصناف پر مشتمل ہے۔ شاعری کی وہ بہترین اصناف جس کو لوگ بشوق سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ ہمارے نصاب میں سب سے پہلے ہم نے مثنوی کو پڑھا ہے۔ مثنوی اردو شاعری کی مشہور ترین اصناف میں شامل ہے، نظم کی ہی قسم ہے، اور اس کی تعریف کے ساتھ ہم نے نصاب میں شامل 2 مثنوی جات بارش اور میر کا مکان اور ساقی نامہ پڑھا ہے۔ بعد ازاں ہم نے شاعری کی وہ صنف جو ادبی لحاظ سے اور مذہبی لحاظ سے اپنی جگہ کافی اہمیت رکھتی ہے اور قدر و قیمت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے، اس کو پڑھا ہے، جس کا نام مرثیہ ہے۔ مرثیہ کے بعد اور ایک اہم صنف اردو شاعری کی وہ قصیدہ تھی، جس کی تعریف بھی ہم نے پڑھی ہے اور اس کے اجزاء ترکیبی بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ قصیدہ دراصل شاعری کی وہ صنف سخن ہے جس میں بادشاہوں، امراؤں، رؤساؤں کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ بزرگان دین کی بھی تعریف کی جا سکتی ہے۔ اس میں مختلف شعراء اپنے قبیلوں کے سرداروں کی بھی تعریف کو پیش کیا کرتے تھے۔ اس صنف کا ایک خاص مقصد یہ ہوتا کہ شاعر ان بادشاہوں سے انعام و اکرام کی توقع رکھتے تھے۔ بعض دفعہ یوں بھی ہوتا کہ شاعر کے توقع رکھنے کے باوجود بھی شاعروں کو وہ تمام چیزیں حاصل نہیں ہوتی تھی جس کی وہ توقع رکھیں، جس کے باعث شعراء جو ہے ان کے یا پھر ان شاعروں کی جن سے کوئی دشمنی ہے تو ان کا مذاق اڑانے کے لیے بھی قصیدے لکھا کرتے۔ تو پتہ چلا کہ قصیدے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جس میں کسی کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، کسی بادشاہ کی، کسی امیر کی، کسی رؤسا کی، کسی سردار کی، ہے نا۔ اور ایک قصیدہ وہ ہوتا ہے، یعنی قصیدے کی اور ایک قسم وہ ہے جس میں کسی کی برائی یا پھر کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جس کو ہجویہ قصیدہ کہتے ہیں۔ تضحیک روزگار اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے، جس کو سودا نے بہت ہی خوبصورت انداز میں دہلی کی بگڑتی ہوئی کیفیت، وہاں کے روسا کی بگڑتے ہوئے حالات، جس 1857 کے حالات سے آپ واقف ہیں، اس کے بعد جو تہذیبی تبدیلیاں رونما ہوئی، معاشی تبدیلیاں جو رونما ہوئی، اس کی پوری کیفیت کو انہوں نے تضحیک روزگار میں پیش کیا ہے۔ خیر، ہمارے نصاب میں دراصل 2 قصیدے شامل ہیں اور دونوں بھی مداحی قصیدے ہیں جس میں تعریف کی گئی ہے۔ ایک تو بہادر شاہ ظفر، آخری بادشاہ، مغل سلطنت کے تاجدار آخری بہادر شاہ ظفر ہے، ان کی شان میں غالب نے قصیدہ لکھا ہے۔ دوسرا جو ہے میر لکھنوی نے لکھا ہے نواب تجمل حسین خان پر۔ یہ دراصل ایک تہنیت ہے غسل صحت حاصل کرنے کے بعد میر لکھنوی نے پیش کی تھی۔ دوسرا تو جو ہے بہادر شاہ ظفر کی شان میں غالب نے لکھا ہے۔ غالب کا نام آتے ہی ظاہری بات ہے، غالب ایک شاعری کی میدان کا وہ شخص ہے، نہ صرف شاعری بلکہ اردو نثر کا وہ مہتاب و آفتاب ہے جس سے شاید ہی کوئی واقف نہ ہو۔ غزل کا نام لیتے ہی غالب کا نام آتا ہے، خطوط کا نام لیتے ہی غالب کا نام آتا ہے۔ غالب نے اردو شاعری کو بام عروج پر پہنچانے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ خیر، ان کے غزلیات تو اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتی ہیں، ان کے خطوط بھی اہمیت رکھتی ہیں، ان کے قصیدے بھی باضابطہ اہمیت کے حامل ہیں۔
قصیدے انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی شان میں لکھے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں منقبت بھی لکھی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے یہ استاد رہے ہیں غالب، انہوں نے ان کی شان میں یہ قصیدہ لکھا ہے۔ میں ایک مرتبہ قصیدہ پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کی ہم تشریحات کی طرف توجہ کریں گے، کیونکہ قصیدے میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ بڑی ہی دقیق زبان ہوتی ہے، جناتی زبان ہوتی ہے، مشکل ترین الفاظ شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے برائے مہربانی آپ بغور اس کو سنیں، اس کے بعد ہم اس کی تشریحات کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ غالب در مداح بہادر شاہ ظفر، بہادر شاہ ظفر کی شان میں۔ ہاں میں نو سنے ہم اس کا نام، جس کو تو جھک کے کر رہا ہے سلام۔ 2 دن آیا ہے تو نظر دمے صبح، یہی انداز اور یہی اندام۔ یارے 2 دن کہاں رہا غائب، بند عاجز ہے گردش ایام۔ اڑ کے جاتا کہاں کہ تاروں کا، آسمانی بچھا رکھا تھا دام۔ مرحبا اے سرور خاص خواص، حبذا اے نشاط عام عوام۔ عذر میں 3 دن نہ آنے کے، لے کے آیا ہے عید کا پیغام۔ اس کو بھولا نہ چاہے کہنا، اس کو بھولا نہ چاہے کہنا، صبح جو جائے اور آئے شام۔ ایک میں کیا سب نے جان لیا، تیرا آغاز اور تیرا انجام۔ راز دل مجھ سے کیا چھپاتا ہے، مجھ کو سمجھا ہے کیا کہیں نمام۔ جانتا ہوں کہ آج دنیا میں ایک ہی ہے امید گاہ انعام۔ میں نے مانا کہ تو ہے حلقِ بگوش، غالب اس کا مگر نہیں ہے غلام۔ جانتا ہوں کہ جانتا ہے تو، تب کہاں ہے بطرز استفہام۔ مہر تاباں کو ہو تو ہو اے ماہ، مہر تاباں کو ہو تو ہو اے ماہ، قرب ہر روز بر سبیل وہ دام۔ تجھ کو کیا پایا روشناسی کا، تجھ کو کیا پایا روشناسی کا، جز بتقریب عید ماہ سیام۔ جانتا ہوں کہ اس فیض سے تو پھر بنا چاہتا ہے ماہ تمام۔ ماہ بن ماہتاب بن میں کون، مجھ کو کیا بانٹ دے گا تو انعام۔ میرا اپنا جدا معاملہ ہے، اور کے لین دین سے کیا کام۔ ہے مجھے آرزوئے بخشش خاص، گر تجھے ہے امید رحمت عام۔ جو کہ بخشے گا تجھے فر فروغ، کیا نہ دے گا مجھے میں گلفام۔ جب کہ 14 منازل فلک کی، کر چکی قطع تیری تیز گامی۔ تیرے پرتوں سے ہو فروغ پذیر، کوئے و مشکوئے و صحن و منظر عام۔ دیکھنا میرے ہاتھ میں لبریز، اپنی صورت کا ایک بلوری جام۔ کہہ چکا ہوں میں تو سب کچھ اب تو کہہ چکا میں تو سب کچھ اب تو کہہ۔ اے چہرے پہ تیز کرام، کون ہے جس کے در پہ ناسیاسا ہے میں وہ مہر وہ زہرہ وہ بہرام۔ تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن، نام شہنشاہ بلند مقام۔ قبل چشم و دل بہادر شاہ، مظفر ذوالجلال والاکرام۔ شاہ سوار طریق انصاف، نو بہار حدیق اسلام۔ اے تیرا لطف زندگی افزاں، اے تیرا عہد فرقی فرجام۔ چشم بدور خسرو نہ شکوا، تو حش اللہ عارفانہ کلام۔ لو حش اللہ عارفانہ کلام، وارث ملک جانتے ہیں تجھے، اے رج و طور و خسرو و بہرام۔ اے رج و طور و خسرو و بہرام۔ یہاں پر جو ہے یہ قصیدہ مکمل ہوتا ہے۔ دراصل یہ جو قصیدہ ہے، یہ قصیدہ بہادر شاہ ظفر کی شان میں لکھا گیا ہے، اور اس قصیدے میں شاعر جو ہے چاند سے مخاطب ہے۔ وہ چاند جو
جو پہلے دن کا ہوتا ہے، پہلے دن جب طلوع ہوتا ہے، اس طلوع ہونے والے خوبصورت چاند سے شاعر مخاطب ہوتا ہے اور مخاطب ہو کر کہتا ہے، ہاں میں نو سنے ہم اس کا نام، جس کو تو جھک کے کر رہا ہے سلام۔ مطلب ہے ہلال عید سے خطاب ہے۔ ہلال عید سے مراد یہاں پہ عید کا چاند ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے، ہاں میں نو سنے ہم اس کا نام، اے چاند، اے ہلال کے چاند، اے عید کے چاند، اے خوشیوں کے پیغام لانے والے چاند، ہم بھی تو سنے اس کا نام۔ کس کا نام؟ جس کو تو جھک کر سلام کر رہا ہے۔ 2 دن آیا ہے تو نظر دمے صبح، یہی انداز اور یہی اندام۔ 2 دن سے جو ہے تو نظر آ رہا ہے صبح کے وقت، صبح جو ہے، صبح کے وقت قبل طلوع آفتاب جو ہے، سورج نکلنے سے قبل بھی جو ہے تیری صورت نظر آ رہی ہے۔ اسی انداز اور اسی صورت سے نظر آیا۔ 26ویں اور 27ویں شب قبل طلوع آفتاب، پچھلے کو چاند نظر آیا کرتا ہے۔ 26ویں اور 27ویں شب کو سورج نکلنے سے پہلے بعض وقت ہمیں چاند، سورج کے نکلنے سے پہلے چاند بھی نظر آتا ہے۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے، 2 دن آیا تو نظر دم صبح کے وقت جو تو نظر آیا ہے، اور وہی انداز تھا، وہی بام تھا، اندام تھا۔ بارے 2 دن کہاں رہا غیب، بندہ عاجز ہے گردش ایام۔ لیکن یہ 2 دن تو نظر آیا، لیکن 2 دن 26ویں 27ویں شب جس کو اماواس پنی کی رات ہم کہتے ہیں، لیکن یہ 2 دن تو کہاں غائب رہا ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں سائنٹیفکلی ریزن تو، لیکن شاعر یہاں چاند سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ یہ 2 دن تو کہاں غائب رہا، بے شک گردش ایام، یعنی زمین کا سورج کے گرد گھومنا اور اس کا دن رات بننا، بے شک گردش ایام کے سامنے ہر شخص مجبور ہے، کسی کی کوئی نہیں چلتی۔ یہ تو نیچر ہے، قدرتی معاملات ہیں، زمین اپنے محور پر گھومتی ہی ہے، اس میں کسی کا کچھ بھی نہیں چلتا۔ اگر چاند کو روز دیکھنا چاہے تو ایک وقت یہ آتا ہے کہ چاند کے محور سے زمین ہٹ جاتی ہے اور چاند نظر نہیں آتا ہے، یعنی 28ویں اور 29ویں شب کو بالکل چاند نظر نہیں آتا، اور اگر 29ویں کا ہوا تو 27 اور 28 کی شب کو ہم دیکھتے ہیں کہ چاند محوری گردش کے سبب ہمارے نظروں کے سامنے نہیں آتا۔ اب اس کو شاعر کہتا ہے، اٹھ کے جاتا کہاں کہ تاروں کا آسمان نے بچھا رکھا تھا دام۔ دام کہتے ہیں جال کو، چاروں طرف جو ہے آسمان نے تارے بچھا رکھے ہیں، چاروں طرف جو ہے تاروں کا جال بچھایا گیا ہے۔ ایسی کیفیت میں سے تو اڑ کر کہاں جا سکتا تھا؟ تو بھلا کہاں جا سکتا ہے؟ کیونکہ چاروں طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تارے جو ہیں، ستارے بچھے ہوئے ہیں، اور ان بچھے ہوئے ستاروں کے جال میں سے تو کہیں اور نہیں جا سکتا تھا۔ مرحبا اے سرور خاص خواص، حبذا اے نشاط عام عوام، عذر میں 3 دن نہ آنے کے لے کے آیا ہے عید کا پیغام۔ مرحبا تعریف کو کہتے ہیں، تحسین و تبریک کے کلمات ہیں مرحبا، حبذا۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ مرحبا خوش آمدید، ہاں اے خاص، اے خواص، لوگوں کو خوشیاں پہنچانے والے، مسرور کرنے والے، سرور کرنے والے، سرور خاص خواص کرنے والے، اے خواص کے لیے باعث سرور خاص، اور اے عوام کے لیے موجب نشاط۔ اور عوام کے لیے جب ہم پہلی کا چاند دیکھتے ہیں، خاص طور پہ عید کے چاند کو، تو ظاہری بات ہے لوگوں کو بے انتہا، عوام کو خوشی ملتی ہے۔ میں جانتا ہوں شاعر کہہ رہا ہے تو 3 دن نہیں نظر آیا، لیکن 3 دن نظر نہیں آنے کے سبب میں تو جو ہے ایک پیغام لے کر آیا ہے، عید کا پیغام لے کر آیا ہے، خوشی کا پیغام لے کر آیا ہے، کیونکہ تو عید کی مسرت لے کر آیا ہے۔ نشاط عام تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا اے چاند
مبارک ہو کیونکہ تو 3 دن نہیں آیا، یہ ایک الگ کیفیت ہے، لیکن ان 3 دنوں کے بعد تو نے جو ہے خوشیوں کا پیغام لے کر آیا، لہذا تیرا 3 دن کا نہ آنا وہ گراں نہیں گزرتا ہے۔ اس کو بھولا نہ چاہے کہنا، صبح جو جاوے اور آئے شام۔ یہ مثل ہے، کہتے ہیں نا صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے ہیں۔ ایک مثال ہے، بہت مشہور مثال ہے، صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ اور شاعر نے اسی مثل کو نہایت ہی برمحل صرف کیا ہے، کیونکہ چاند صبح کو غائب ہو جاتا ہے اور شام کو نمودار ہو جاتا ہے، شام کو ہمارے نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور اسی بات کو شاعر کہتا ہے کہ اس کو بھولا نہ چاہے کہنا، دن میں نظر نہیں آتا لیکن شام میں نظر آتا ہے۔ گویا چاند بھولا ہوا نہیں ہے، مطلب راستہ بھٹکا ہوا نہیں ہے، وہ تو روز بروز آتا ہے۔ ایک میں کیا سب نے جان لیا، تیرا آغاز اور تیرا انجام۔ تیرے اس طرز عمل سے کہ پہلی کو نکلنا، پھر بڑھتے 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 14ویں 15ویں تک تو مکمل بننا، پھر تیرا گھٹنا، پھر تیرا چھپ جانا، نظروں سے اوجھل ہو جانا، پھر کچھ دنوں کے بعد پھر سے تیرا نمودار ہو جانا، یہ سب تیرا آغاز اور انجام ہر کسی نے جان لیا ہے۔ ہلال سے بدر اور بدر سے ہلال تک تیرا جو بننا ہے، ہلال پہلی تاریخ کے چاند کو کہتے ہیں، بدر یعنی مکمل چاند کو کہتے ہیں، جس کو ہم پونم بھی کہتے ہیں، پونم کے چاند جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ تو ہلال اور بدر سے پھر گھٹتے 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 پھر نظروں سے روپوش ہو جانا، اور نظروں سے روپوش ہو کر پھر ہلال کے دن نظر آ جانا، تیرا یہ جو آغاز اور انجام ہے، اس سے نہ صرف میں واقف ہوا ہوں بلکہ سبھی لوگ اس سے واقف ہو چکے ہیں۔ راز دل مجھ سے کیوں چھپاتا ہے، شاید چاند سے مخاطب کہہ رہا ہے کہ تو اپنے دل کو، راز کو کیوں چھپا رہا ہے، راز دل مجھ سے کیوں چھپاتا ہے، مجھ کو سمجھا ہے کیا کہیں نمام، جانتا ہوں کہ آج دنیا میں ایک ہی امیدگاہ انام۔ یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ تو اپنے دل کی بات، اپنی امیدگاہ مجھ سے ناحق چھپاتا ہے، تو جس سے امیدیں لگا رکھا ہے، تیری امیدیں جس سے وابستہ ہیں، اور ان سے جو کچھ بھی باتیں، جو کچھ بھی خواہشیں تیری وابستہ ہیں، تو مجھ سے چھپا رہا ہے اپنے دل کی بات، یہ ناحق ہے، کیونکہ میں نہ تو چغل خور ہوں اور نہ تو میں تیری باتیں کسی کو بتاؤں گا، ہرگز کسی کو میں تیری بات کو، تیری راز کو میں کسی اور سے نہیں کہوں گا، شیئر نہیں کروں گا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں عوام و انام، عوام و خواص کی امیدگاہ ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ دیکھیے آگے شعر میں کہتا ہے شاعر، میں نے مانا کہ تو ہے حلقِ بگوش، یعنی چاند کی امیدیں بقول شاعر کے اسی در سے وابستہ ہیں جس کی امید عام عوام و خواص کی امیدیں جس کے در سے وابستہ ہیں، تیری بھی جو ہے امیدیں انہی در سے وابستہ ہیں، لہذا میں جانتا ہوں اور میں تیری باتیں دوسروں کو نہیں کہوں گا۔ میں نے مانا کہ تو ہے حلقِ بگوش، یعنی حلقِ بگوش کے معنی ہوتے ہیں غلام ہو جانے کے، ان کے ارادت مندوں میں شامل ہو جانے کے۔ غالب اس کا مگر نہیں ہے غلام، تو جس کا غلام ہے میں اس کا غلام نہیں ہوں، میں جانتا ہوں تو کس کا غلام ہے، میں واقف ہوں تو میرے آقا سے، تو جس سے کیا غلام ہے میں اس سے واقف ہوں، لیکن جان لے کہ میں یعنی غالب اس کا مگر نہیں ہے غلام غالب اس کا نہیں ہے، تو کیا میں اس کا ممدوح کا غلام نہیں ہوں؟ یہ جو ہے استفہامیہ انداز سے کہہ رہا ہے کہ تو جس کا غلام ہے میں بھی اسی کا جو ہے ممدوح ہوں، میں بھی اسی کی تعریف کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ میں بھی اس دربار سے وابستہ ہوں، اسی در سے میری امیدیں وابستہ ہیں، اسی لیے میں نے بطرز استفہام اس صداقت کا اظہار کیا ہے کہ تو جس سے واقفیت رکھتا ہے، جس سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے، میں بھی اسی سے امیدیں وابستہ رکھتا ہوں۔ مہر تابا کو ہو تو ہو اے ماں، مہر تابا کو ہو تو ہو اے ماں، قرب ہر روز بر سبیل دوام، تجھ کو کیا پائے روشناسی کا جز بتقریب عید ماہ سیام۔ چاند سے مخاطب ہے شاعر اور کہتا ہے اے چاند، اگر آفتاب کو ممدوح کی بارگاہ کا، آفتاب
سورج کو کہتے ہیں۔ آفتاب اگر روزانہ ممدوح کی بارگاہ میں اس کا قرب حاصل کرتا ہے تو بجا ہے، صحیح ہے۔ کیونکہ وہ آفتاب ہے۔ لیکن تجھ کو عید کے علاوہ اور کسی دن روشناسی یعنی باریابی، دربار میں باریابی تجھ کو عید کے چاند یعنی عید کے دن کے علاوہ کوئی اور دن تجھ کو ان کی بارگاہ میں باریابی کا شرف حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ آفتاب ہمیشہ اس کا قرب حاصل کرتا ہے، اپنے ممدوح کا قرب کو حاصل کرتا ہے، یہ بجا ہے، یہ صحیح ہے۔ اب یہاں آفتاب سے مراد ہو سکتا ہے شاعر خود کو کہہ رہا ہے کہ میں روز بادشاہ کے دربار میں جاتا ہوں، ان کا قرب حاصل کرتا ہوں، اپنا کلام پیش کرتا ہوں، ان کی صحبت میں رہتا ہوں، ان سے وابستہ رہتا ہوں، لیکن تیری یہ کیفیت ہے کہ تجھ کو سوائے عید کے دن کے اور کسی دن جو ہے باریابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو بہرکیف یہ تو یہاں تکمیل نہیں ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی عزیز بقیہ جو اشعار ہیں ان اشعار کی تشریحات کو ہم دوسرے لیکچر میں پیش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت بہت شکریہ۔